صرف یو اے ای کا جو رول ہے سر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف پاکستان سے پیسے بھی واپس مانگنا، اور پاکستان جو ہے اب ان کو جو پیسے سارے واپس دے رہا ہے، تو یہ سارے معاملات اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ خلیجی صورتحال بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یو اے ای اور سعودی عرب نے مل کے کچھ برس پہلے جو ہے وہ قطر کے خلاف کارروائی کی تھی اور قطر تنہا رہ گیا تھا۔ اب جو ہے جو یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان بھی اختلافات ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ برس جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کیا تھا، تو اس کے بعد یو اے ای میں پاکستان کے حوالے سے کوئی بے چینی پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے جا کے ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے ہمارا بہت ہی قریبی دوست ہے، عزیز ملک ہے، اور ان کے ساتھ ہم کسی صورت میں تعلقات نہیں بگاڑیں گے، کیونکہ وہاں ہم بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم یو اے ای کے ممنون احسان ہیں کہ ماضی میں انہوں نے مشکل وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم اکارڈز جب انہوں نے کر لی تھی، تو ابراہیم اکارڈز بہت سی خلیجی ریاستوں نے کی ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن جو اس کا لیڈر بنا یعنی خلیجی ریاستوں میں اور عرب ورلڈ میں وہ یو اے ای بنا، تو اس وجہ سے یعنی اس کی ایک قسم کی مجبوری بھی ہے کہ وہ اسرائیل کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسی قرارداد بھی موو کی تھی، انہوں نے بحرین سے موو کروائی تھی یو اے ای نے سلامتی کونسل میں، جس کے تحت جو ہے وہ آبنائے ہرموز میں فورس استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں چین کے اعتراضات تھے، روس کے اعتراضات تھے، تو اس وجہ سے جو ہے اسے جو ہے بالکل ٹھیک۔ پیئر بیک کیا گیا ہے، اسے جو ہے ٹون ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینسو پرپسز کے لیے تو آپ جو ہے مینڈیٹ لے سکتے ہیں، بٹ ناٹ فار آفینسو پرپسز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی یہ منشا ہوگی کہ یو اے ای اور پاکستان کے درمیان تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جائے۔ میری صلاح یہ ہوگی کہ جو کچھ بھی اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یو اے ای کے حوالے سے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یو اے ای اور پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک دوسرے کے گہرے دوست بن جائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات کافی حد تک درست ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفیر برائے امریکہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس معاملے پر ہمیں بتا رہی تھی۔ عمران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاملات بنے کہ ہمیں یہ قرض واپس کرنا پڑ رہا ہے، اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ زینب دیکھیں، پاکستان اس وقت ایک ایسے معاشی موڑ پہ کھڑا ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف داخلی مسائل ہیں اور دوسری طرف بیرونی دباؤ بھی ہے، اور پھر یہ دیکھیں جنگ کی صورتحال ہے۔ جنگ نے جہاں امریکہ کو اور ایران کو تو متاثر کیا ہے، کیونکہ وہ براہ راست حالت جنگ میں ہیں، لیکن ہم جو ان کے ساتھ ایسے ممالک ہیں جو اس رگڑے میں آگئے اور جو ان سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اکنانومی ہماری پہلے جو تھی وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، ہم تو مانگے تانگے سے گزارے کر رہے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں جب یو اے ای جیسے کہ ابھی سردار صاحب بھی بتا رہے تھے، جب وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو اسرائیل تو اسے کہے گا نا کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو خمیازہ بھگتنے بالکل دیں۔ اسی کی قیمت پاکستان کو ادا کرنا تو پاکستان یہ قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بڑا سوال نہیں ہے، یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے کہ پاکستان کو ان مسائل کا سامنا ہے۔ میرے نزدیک اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت اب اس مسائل سے نکلے گی کیسے۔ بالکل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، خاص طور پہ ہمارے دوست شباز رانا جو ہیں انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، اور پاکستان اس بات پہ راضی ہو گیا کہ آپ کرنسی جو ہے اپنی وہ ڈی ویلیو کریں، کیونکہ آئی ایم ایف تو پچھلے 8 ماہ سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کریں۔ اب دیکھیں اگر کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو گئی، دوسری طرف پیٹرول کی قیمتیں ویسے بڑھ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو وزیر اعظم نے آج 80 روپے کا ریلیف دیا بھی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی تو پیٹرول تو آپ کو پھر دوبارہ سے مہنگا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں، اصل اس وقت حکومت پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے نپٹے کیسے۔
عمران صاحب اس طرح پیٹرول کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں پھر کم کر دی گئیں، تو یہ کیا یہ جو ریلیف دیا گیا ہے یہ لانگ ٹرم میں ہوگا یا پھر یہ صرف وقتی طور پہ دیا گیا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی پریشر کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ 80 روپے کی کمی کی ہے پیٹرول میں؟ دیکھیں زینب بات سیدھی سی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 137 روپے کا اضافہ بہت خوشگوار اضافہ تھا اور عوام کی بیچارے کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ اب وزیر اعظم نے یہ سوچا کہ ایک سیاسی حکومت کوئی بھی ہو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں ایک پاپولر فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائی تھی، تو جس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ IMF کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ جو ہے قیمتیں کم کرنے میں اس میں جو ہمارے واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی بڑا کردار اہم کیا، اور انہوں نے بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے کہا کہ کچھ بھی ہے آپ کم از کم لیوی کو کم کریں، جس طرح سے بھی کریں۔ اب لیکن اب آپ نے لیوی کم کی ہے تو آپ IMF کو کس طرح سے ریونیو اکٹھا کر کے دیں گے؟ تو یہ مسائل جو ہیں یہ اسی طرح سے صورتحال میں کوئی بھی دنیا کا اینالسٹ جو ہے تجزیہ کار وہ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ظاہر ہے ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہے کہ ہم مستقل طور پر سبسڈی دے سکیں، اور ٹھیک ہے حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن ابھی بھی عوام بہت پریشان ہے کیونکہ ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوا، پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ آنے والے ٹائم میں دیکھا جائے گا۔ IMF کی جو سخت شرائط ہیں، IMF کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بجلی اور توانائی میں اصلاحات کی جائیں، تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ظاہر دیکھیں ایک چیز کو سمجھ لیں، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ سیاست ہمیشہ جڑی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہوگا، کرائے بڑھیں گے، جب کرائے بڑھیں گے تو اجناس مہنگی ہوں گی، دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی، آپ کو سبزی مہنگی ملے گی، آپ کو دالیں مہنگی ملیں گی، حتیٰ کہ اب ڈیزل اتنا مہنگا ہے، گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اب جب ڈیزل کسان جو ہے وہ مہنگا لے کے گندم کاٹے گا تو وہ جب بیچے گا تو اس کا اثر آخر میں کس پہ آئے گا؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ کسان نے ہر سال جو ہے اپنی گندم نقصان پہ ہی بیچنی ہے، تو ہر چیز پہ اس کا اثر آئے گا اور پھر بھگتے گی بیچاری عوام۔ جب ظاہر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عمران صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اب عوام کو بھگتنا ہی پڑے گا، سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، IMF کی شرط ہے کہ سبسڈی نہ دی جائے مزید آگے جا کے۔ اب یہ بتائیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، حکومت کی جانب سے کچھ اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں، مارکیٹس کو بند کرنے کے حوالے سے بھی اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل مؤثر حل ہے؟ اگر مارکیٹس کو تھوڑا جلدی بند کر دیا جائے تو اس سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ زینب بات سیدھی سی ہے کہ حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی بھی ملک میں حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ عوام دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پورا ہم ویسے تو بڑی تقلید کرتے ہیں ویسٹرن ممالک کی، آپ جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کے ساتھ چین ہے اس میں دیکھ لیں، آپ یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، وہاں مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں اور کتنے بجے بند ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ایسی پرابلم ہے کہ ہم چاہتے ہیں رات 12 بجے تک دکانیں کھلی رہیں؟ بھئی اگر یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو دن میں گاہک ہی نہیں آتا، بھائی جب گاہک کو پتہ ہوگا کہ دکان 7 بجے بند ہو جانی ہے تو گاہک کیوں نہیں آئے گا؟ 2 4 10 دن لگیں گے، خود ہی سب یوز ٹو ہو جائیں گے، اور اس سے فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ کی جو ہے انرجی وہ کم یوز ہوگی، آپ کا پیٹرول کم یوز ہوگا، امپورٹ بل کم بنے گا، اور آپ کی آپ کا جو اکانومی اس میں بہتری آئے گی۔